بڑا ہی خوش نصیب اور خوشبخت ہے وہ انسان جو آج اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ عمل اتنا مختصر ہے اور اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آپ جس مقصد کو پانے کے لیے آج اس عمل کو کرو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسی مقصد میں اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ خاص عمل صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، وہ شخص بہت جلد ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات وہ مالدار بن جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے راتوں رات اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کر لیا جائے۔ محترم ناظرین، آج اگر جس گھر میں بھی یہ خاص عمل کوئی ایک شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک شخص کے اس عمل کرنے کی برکت سے گھر کے تمام افراد کو اللہ پاک مالدار اور غنی بنا دے گا۔ گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک غربت کا، تنگ دستی کا، بے روزگاری کا خاتمہ فرما دے گا۔ اگر جو شخص جس بھی حاجت سے، جس بھی مقصد کو پورا کروانے سے یہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اسی مقصد میں، اسی حاجت میں اس کو غیبی مدد عطا کرے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی غرض سے یہ عمل کر لیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، شفا کی غرض سے کر لیں۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے یہ عمل کر لیں، اللہ پاک بہت جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ناممکن حاجت ہے، ناممکن مقصد ہے، آج شرطیہ اس خاص عمل کو آزما کر دیکھ لو۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر آج ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو آپ نے پا لیا، یقین کرو پورا سال آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی بھی لحاظ سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام تر مقاصد آپ کے غیبی راستوں سے پورے ہوں گے، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ رزق مانگو گے، جتنا مانگو گے اللہ پاک اتنا عطا کرے گا۔ دولت مانگو گے، جتنی مانگو گے اللہ پاک اتنی آپ کو عطا کرے گا۔ اگر کوئی بیمار شخص اس خاص عمل کو کرتے کرتے شفا مانگے گا، اللہ پاک اس کو شفا دے گا۔ اگر کوئی شخص جس بھی حاجت سے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر اس پریشانی میں وہ آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے فی الفور یہ پریشانی ختم ہو جائے، فی الفور یہ میرا مقصد جو ہے یہ پورا ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس خاص عمل کی برکت سے شام تک وہ اللہ کی غیبی مدد پائے گا اور اس کے تمام جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں، ادھورے کام ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے، اس خاص عمل کی برکت سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کر کے فائدہ پالو گے تو پھر آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ اس عمل کو اپنے تمام عزیز و قارب تک آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاری کے اعتبار سے عمل بتانے سے پہلے آج ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کی میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے
اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں جو اس وقت میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی بے روزگاری کا خاتمہ فرما اور ان کی مرضی کا روزگار ان کو عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں جو اس وقت میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، یا اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا رب العالمین ان کو تو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں، جتنی بھی بہنیں گھروں میں من پسند رشتوں کی متلاشی ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا ارحم الراحمین ان کے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب اور قطاریں بنا دے، من پسند رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئے۔ یا رب العالمین جو رزقی تنگی کا شکار ہیں، جن کو رزقی تنگی کا سامنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان کے گھروں میں سے رزقی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جو دولت چاہتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو عطا فرما۔ جو رزق چاہتے ہیں، جتنا رزق چاہتے ہیں ان کو عطا فرما۔ یا اللہ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کی پریشانی کا تو خاتمہ فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ آپ یعنی کہ جمعے والے دن، یعنی جو ماہ سفر کا آخری جمعہ ہے 27 سفر، آپ نے اس عمل کو صبح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شام کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد کرنا چاہیں، نماز جمعہ سے پہلے کرنا چاہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی صرف اس چیز کی ہے کہ آپ نے جس جگہ عمل کرنا ہے وہ جگہ تنہائی اور خلوت والی ہونی چاہیے، آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں، اور اس پورے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ عمل کا خاص حصہ ہے، یہ تمام شرائط ان پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ان شرائط پہ عمل پیرا نہ ہوئے تو آپ کی اس عمل میں تاثیر نہیں رہے گی، قبولیت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان تمام شرائط پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اب آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جس مقام، جس جگہ کو آپ متعین کریں، جو جگہ متعین کریں، جس وقت یہ عمل کریں، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے درود پاک سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹا مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دفعہ ثواب کی نیت سے نماز والا درود پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی ہو یا مختصر درود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ شروع اور آخر میں آپ نے 3 دفعہ، جو مقدار شروع میں رکھیں وہی مقدار آخر میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی سا مختصر درود پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا را کر کے اب عمل بتانے لگا ہوں، اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پورا سال آپ پچھتاؤ گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا کرنا ہے۔ اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ماہ سفر کا آخری جمعہ المبارک ہمارے نصیب میں کیا، اور آج جو بھی مانگ رہا ہوں بفضل تیرے فضل سے مانگ رہا ہوں، تیرے فضل سے مانگ رہی ہوں۔ میں اپنی تمام بیٹیوں بہنوں سے مخاطب ہوں، بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اپنے اعتبار سے نیت کر لینی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی مقدار میں توجہ اور دھیان سے سنیے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے تانوں پہ پڑھنا چاہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ، اس کا مطلب اور مفہوم جان کر، سمجھ کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
یعنی اللہ سے مخاطب ہونا ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کرتی ہوں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں دگنا اور شگنا عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک انہیں پسند فرماتے ہیں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 101 بار پڑھ لینا ہے، 101 بار، یعنی 100 دانوں والی تسبیح، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور مزید پڑھ لینا ہے۔ 101 سے مراد نہ 101 سے زیادہ نہ 101 سے کم۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اب آپ اللہ سے مدد چاہتے ہو، مقصد کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 101 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن ہو یا ممکن ہو، آپ نے اللہ سے مدد مانگنی۔ یا اللہ میں قرض دار ہوں، قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، میرا قرض ختم فرما، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما۔ یعنی جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، بے روزگار ہوں بہترین روزگار کے اسباب لگا، قرض دار ہوں قرض کی ادائیگی میں اسباب لگا، کاروبار میں برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت کے اسباب لگا، رزق کی تنگی کا شکار ہوں، یا اللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اللہ کے اس جو خاص صفت ہے مسبب الاسباب ہونے کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے آگے آپ نے رو کے، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اب آپ نے کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ یا مسبب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان سے سنیے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہے، 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ یا مسبب الاسباب آپ نے صرف اور صرف یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار۔ اب اس کے بعد ایک اور عمل بتاتا ہوں مختصر اللہ کے ایک نام کا، یا رزاقو، صرف اور صرف آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاقو، صرف آپ نے یا رزاقو کا تکرار کرنا ہے۔ کتنی بار؟ توجہ اور دھیان سے سنیے، یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار۔ آپ نے یا رزاقو کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے۔ پہلا عمل جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، الحمدللہ رب العالمین کو 101 مرتبہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب کو 33 بار، پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ تیسری بار پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا رزاق، اللہ کا یہ جو نام ہے صفت ہے رزق کے ساتھ جڑی ہے، رزق میں دولت بھی آتی ہے اولاد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، رزق میں دولت بھی آتی ہے اولاد بھی آتی ہے روزگار بھی آتا ہے گھر کا سکون بھی آتا ہے بیماری میں شفا بھی آتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آپ نے یا رزاق کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لینا ہے، اور 21 بار یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے 21 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، 21 کی 21 حاجات کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے گا۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا مختصر درود 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی مقدار میں وہی درود آپ نے آخر میں 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ سے اب آپ نے دعا مانگنی، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔